السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے چیپٹر نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی ٹرانسلیشن ہم کرنے لگے ہیں، اور فرسٹ ویڈیو میں ہم پیراگراف نمبر 1 سے 6 تک ٹرانسلیٹ کریں گے، اور سیکنڈ ویڈیو میں ہم 7 سے 10 پیراگراف ریڈ آؤٹ کریں گے۔ جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. عرب کی سرزمین بے مثال ہے دلکشی میں اور خوبصورتی میں۔ With its trackless deserts of sand dunes in dazzling rays of a tropical sun. Trackless desert بے سراغ رساں صحرا، sand dunes ریت کے ٹیلے، and dazzling rays of tropical sun. dazzling rays آنکھوں کو چندھیا دینے والی یا تیز روشنی یا کرنیں of tropical sun دہکتے ہوئے یا انتہائی گرم کی سورج کی کرنیں۔ اب اس کو بامحاورہ ترجمہ دیکھیں کہ عرب کی سرزمین دہکتے ہوئے سورج کی چمکدار یا چمکتی ہوئی کرنوں میں اپنے بے سراغ رساں صحراؤں کے ساتھ دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو جلا بخشی یا پرجوش کیا۔ ایکسائٹڈ پرجوش کیا، ٹھیک ہے، امیجنیشن تخیل سوچ۔ It was in this land that the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. اس سرزمین میں یہ اس لیے تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا سرزمین مکہ پر پیدا ہوئے، جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ ریڈ سی، بحیرہ احمر۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں بیٹا۔ The Arabs possessed a remarkable memory. عرب کے لوگوں کا شاندار حافظہ تھا، یا عرب کے لوگ شاندار حافظے کے مالک تھے۔ And were an eloquent people. اور بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت و بلاغت کا تاثر یا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلے کے لیے۔ اکاز جگہ کا نام ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے یہ۔ It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam. lengthy sentence ہے، غور سے سنیے گا بیٹا۔ It is narrated، یہ بیان کیا جاتا ہے that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you، میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet، حروف تہجی کے ہر ایک حروف سے شروع ہونے والی 100 long poems، 100 لمبی نظمیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں without taking into account short pieces، چھوٹے چھوٹے حصوں کو شمار کیے بغیر۔ And all of that composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam. Promulgation of Islam یعنی اسلام کی اشاعت
اسلام کی آمد یا اسلام کے پھیلنے سے پہلے، اور یہ سب کی سب خاص طور پر اسلام کی آمد یا اسلام کی اشاعت سے پہلے شاعروں نے لکھی۔ It is no small wonder، یہ کوئی معمولی بات نہیں، that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی تبلیغ کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا، and preservation of his word، اور اپنے آخری الفاظ کے یا اپنے الفاظ کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ دوبارہ سن لیں بیٹا، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی تبلیغ اور اپنے الفاظ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ تھرڈ پیراگراف دیکھیں بیٹا، In the 5th and 6th century, mankind stood on the verge of chaos. In the 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر تھی۔ ورج آف chaos، تباہی یا انتشار کے دہانے پر تھی۔ It seemed، ایسا دکھائی دیتا تھا، ایسا لگتا تھا، that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling۔ crumbling mean بکھرنا، ریزہ ریزہ ہونا۔ civilization، تہذیب۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پنپنے میں، پھلنے پھولنے میں یا نشو نما کرنے میں 4,000 سال لگے، اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ At this point in time، تو اس لمحے یا اس وقت اللہ Almighty raised a رسول from among themselves، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی میں سے یعنی عربوں ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، who was to lift the humanity from ignorance into the faith، light of faith، جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے اٹھا کر یا جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا۔ پیراگراف نمبر 4 دیکھیں بیٹا، when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس کو پہنچی، he spent most of his time in solitude and meditation۔ solitude تنہائی اور meditation مراقبہ یا غور و فکر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں یا مراقبہ میں گزارتے۔ In the cave of Hira he used to retire with food and water, spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty۔ غار ہیرا میں آپ کھانے اور پینے کی اشیاء کے ساتھ ہفتوں اور دنوں اور ہفتوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔ پیراگراف نمبر 5، دا پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کی گھڑیاں، دا پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کی گھڑیاں had come to close، اختتام پذیر ہو چکی تھی، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ As his heart was overflowing with profound compassion for humanity، and his heart was overflowing، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل امڑ رہا تھا یا چھلک رہا تھا، with profound compassion، گہری ہمدردی سے، for humanity، انسانیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے گہری ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا یا امڑ رہا تھا۔ He had pressing urge، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شدید خواہش تھی، pressing urge ایک شدید خواہش تھی، to eradicate، مٹا دینے کی، ختم کر دینے کی، wrong beliefs، غلط عقیدوں کو، and social evils، اور سماجی یا معاشرتی برائیوں کو مٹا دینے کی شدید خواہش تھی، cruelty، ظلم کو، and injustice، اور ناانصافی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں
ظلم، ناانصافی، سماجی برائیاں اور غلط عقیدوں کو مٹا دینے کی شدید خواہش تھی۔ The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت۔ وہ لمحہ آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ bestowed mean نوازا جانا، عطا کیا جانا۔ One day when he was in the cave of Hira، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار ہیرا میں موجود تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جی کیا میسج تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ میسج تھا۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ریڈ ان دا نیم آف thy Lord، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ thy 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 اولڈ انگلش ہے جو کہ یور کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ who created man from clot of congealed blood، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے یعنی آف کنجیلڈ بلڈ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ریڈ پڑھ، اینڈ thy Lord is most bountiful، کہ تیرا رب بڑا ہی رحیم و کریم ہے، bountiful۔ who taught the use of pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا، and taught man that which he knew not، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ٹرانسلیشن ہے۔ جی بیٹا اس ویڈیو کی آج لاسٹ یہ پیراگراف ہے بیٹا 6th، سنیے۔ دا ریویلیشن آف ڈیوائن میسج، پیغام ربانی کی آمد۔ ریویلیشن وحی یا آمد یہاں پہ آپ لیں، آف ڈیوائن میسج، پیغام ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی آمد کا وہ سلسلہ which continued for next 23 years، جو اگلے 23 سالوں تک جاری رہا، had begun، اب اس کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کا پرچم بلند کرنے کے لیے یا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پروکلیم مین اعلان کرنا، oneness وحدانیت، اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ اور اتحاد انسانیت یا انسانیت کا اتحاد۔ His mission was to destroy the nexus، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا to destroy مٹا دینا، ختم کر دینا، nexus of superstition۔ superstition توہم پرستی، وہم و گمان، توہم پرستی کے گٹھ جوڑ، نیکسس کہتے ہیں گٹھ جوڑ، تعلق، رشتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی کے گٹھ جوڑ کو مٹانا، اگنورنس جہالت، اینڈ ڈس بلیف اور کفر اور جہالت کے گٹھ جوڑ کو مٹانا، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اور انسانی زندگی کے بارے میں اعلیٰ تصور قائم کرنا آپ کا مقصد تھا۔ and lead mankind to the light of faith and divine bliss، اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور رحمت خداوندی کی طرف رہنمائی کرنا مقصد تھا۔ اسی لائن کا دوبارہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنا اور زندگی کے بارے میں اعلیٰ تصور قائم کرنا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور رحمت خداوندی کی طرف رہنمائی کرنا آپ کا مقصد تھا۔ یہ ہے بیٹا اس ویڈیو کا جو لاسٹ یہ پیراگراف تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پیراگراف نمبر 7 سے پیراگراف نمبر 10 تک ہم ریڈ آؤٹ کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔